أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم. ولا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر اس چیز میں عرضتم به من خطبۃ النساء، تم عورتوں کی منگنی کے لیے اشارہ کے ساتھ گفتگو کرو، او اکننتم فی انفسکم، یا تم مخفی رکھو اپنے دلوں میں، علم اللہ انکم ستذکرونہن، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ بے شک تم عن قریب ذکر کرو گے ان عورتوں کا، ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن تم وعدہ نہ کرو ان کے ساتھ پوشیدہ طور پر، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ کہو تم کوئی بھلی بات، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور ارادہ نہ کرو تم نکاح کی گرہ باندھنے کا، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ کتاب یا اللہ تعالیٰ کا حکم اپنی میعاد کو پہنچ جائے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے دلوں میں ہے، فَاحْذَرُوهُ، پس تم اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے بچو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، تحمل کرنے والا، بردبار ہے۔ اگلیاں چونکہ دوترا آیت ایک ہی موضوع نیان اس تو میں ایک آیت پڑھی، اور اس تو پہلے اس تو جڑی اتری آیت ہے اسے اللہ تعالیٰ عدت نہ مسئلہ بیان کیتا کہ اگر کہیں نہ خاوند فوت ہو ونجے عورت نہ، تو اس نے عدت جڑی وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے، اور کل میں عرض کیتا ہے کہ یہ عدت ہر عورت نہیں، چاہے وہ نابالغ ہے، چاہے وہ بالغ ہے، چاہے وہ بڈھی، چاہے وہ بیوہ کے نام ہے بیوہ ہوئی نکاح تو بعد، تو بس اس ہر حالت یہ 4 مہینے اور 10 دن اس اپنی عدت گزارنی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے امر اور حکم ہے، جڑی سمجھ آوے یا نہ آوے اسی اس نے مننے نے اور اس سے چلنے نے پابند ہے۔ اس تو پہلے بھی سارے مسائل چونکہ طلاق اور عدت اور بچے دودھ پوانے نے یعنی معاشرتی مسائل جس نہ آسان روز واسطہ پونا اللہ تعالیٰ پچھو کئی رکوعاں تو یہ تذکرہ چلنا پیا کہ اسی نے متعلقہ مسائل اللہ تعالیٰ بیان فرمانے پہ۔ آج نہیں اس آیت ہے اللہ تعالیٰ ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ ایک عورت ہے وہ عدت لگینی پئی، چاہے عدت اس نے عدت وفات ہے یا عدت طلاق ہے، کوئی عدت بھی ہوئے، جس وقت کوئی عورت عدت نے اندر بیٹھی ہوئے تو اسا نکاح نہ پیغام دیونا صراحتاً یہ شرعن حرام ہے۔ کوئی آدمی اس عورت آکھے کہ جناب تو پریشان نہ ہو تو عدت تو بعد بندہ حاضر ہے اور میں انشاءاللہ توڑنا نکاح کر گئی سا، یا میں توڑنا نکاح نہیں رغبت رکھنا، اس قسم نے کوئی گفتگو جڑی صراحتاً نے جڑی نکاح تے دلالت کرے یہ حرام ہے، یہ بالکل منع، جس وقت تک عدت مکمل نہ ہو، یعنی عدت نے اندر نکاح تو نکاح رہ گیا، اتنے تا نکاح بھی ٹھوکے گیا عدت نے اندر ہی، نکاح تو نکاح رہ گیا، نکاح نہیں گفتگو بھی حرام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے اتنی پابندی لائی کہ عورت جڑی وہ اپنی عدت جہاں تک پوری نہ کر گنے تسی اس نہ صراحتاً نکاح نہیں گفتگو ہی نہ کر سکے۔ ہاں اشارتاً اور کنایتاً اگر تسی کوئی گل کرنا چاہتے ہو نکاح نے متعلق تو اس نے اللہ تعالیٰ اجازت دیتی کہ ایسی مبہم جے کوئی گفتگو کر دو جس تو عورت سمجھ بنے کہ اس بندے نکاح نہیں دلچسپی، یا
عورت کوئی یہ جی گل کر دے دوواں واسطے حرام ہے. مرد بھی نہیں کر سکنا, عورت بھی عدت نے اندر اگو نواں رشتہ نہیں گڑھ سکنی کہ جناب میں عدت پوری ہو سی تو میں این کرنا. تو وہ عدت ہی تو صرف اس عدت نے متعلق سوچنا, عدت پوری ہو جائے تو اس تو بعد اس اپنے نکاح نہیں فکر کرنی. تو اشارتاً کوئی کنایتاً گفتگو ہو گئی تو اس نے شرعن اجازت ہے, اور اس بھی بالکل نکاح نہ لفظ یا منگنی نہ لفظ ای نہ آوے. بس اشارتاً کنایہ. ہر زمانے اور ہر معاشرے نے اپنے اپنے الفاظ ہونے, تو جس قسم نے بھی الفاظ ہون مبہم جو ہے وہ استعمال کر سکتا. یار ماں بھی بڑی کوئی اچھا جا رشتے کی تلاش ہے, اور جناب تسی بڑے بڑے نصیبہ آڑا ہے تو سنا گھر آڑا بڑا اس تو سا طلاق دے دیتی بڑا بدبخت ہے. اے جیاں عورتیں تو کئی لبنیاں نصیبہ آڑیا مقدرہ آڑیا تو کوئی ہے جی گول مول گل کر کے وہ ای کر سکتا. لیکن نکاح نے متعلق صراحتاً جڑی گفتگو ہے نا وہ منع. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام باقر نے بیٹے, اور امام باقر جڑے انہوں نے شادی جڑی ہوئی ہوئی حضرت فروہ نا. یہ فروہ جڑی یہ حضرت ابوبکر صدیق نے سمجھو پوتری پڑ پوتری قاسم نے بیٹی. قاسم جڑے وہ حضرت ابوبکر نے پوترے, تو انہوں نے اگو بیٹی آئی, انہوں نے شادی انہوں نال ہوئی امام باقر نا. تو اس جو امام جعفر صادق پیدا. امام جعفر صادق حضرت ابوبکر نے متعلق فرمانے ہونے کہ بھئی میں تا دو واری میں تا ابوبکر ماں دو واری جڑیا کہ میں داد کیوں بھی نان کیوں بھی میں یہ سارا میرا رشتہ جڑا وہ حضرت ابوبکر نہ پہ جڑنا. حضرت قاسم بھی اور حضرت فروہ بھی ان دو چونکہ حضرت ابوبکر صدیق نے پوترا پوتری ہے تو یہ اس لحاظ نہ رشتہ ہے. تو امام جعفر صادق نے بیٹے ایک عورت عدت بیٹھی ہے تو انہاں آکھن لگے کہ بھائی میں تو ماں جاننی کہ میں کہنا بیٹا ہوں, میں امام باقر نہ بیٹا, اور حضرت علی نہ میری جڑی قرابت ہے اور رشتہ داری اس تو بھی تو واقف ہو سے کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگنا, اور بات حضرت علی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپس کے لگنے تو یہ بھی تو پتہ ہو سی. تو ہوں یہ گفتگو کرنے پہ عورت بڑی ہوشیار ہے. انہاں آخیا میں عدت بیٹھی ہوں ماں نکاح نے بہو پیغام نہ دیو, تسی یہ جڑے میرے تے ڈورے سٹینے پہ ہونا یہ نکاح واسطے. تو میں ادھر جی عدت انہاں آخیا میں نکاح نہیں گل ہی کو نہیں کی تھی, میں تو اپنے فضائل پر سنانا. تو اس قسم کی گول مول گفتگو جڑی اس نے تو اجازت ہے, لیکن صراحتاً نکاح نے متعلق گفتگو کرنا عدت نے دوران اس نے اجازت نہیں, اور خالی اجازت نہیں حرام ہے. اور وقت نکاح کرنا یہ تو اور بہت بڑا جرم ہے. اور میں اگلے دن بھی تساں عدت نے مسئلے کی گل دسی ہے کہ بعض علماء نے اتھوں تک بھی لکھا کہ اگر کوئی آدمی عدت نے دوران نکاح حلال سمجھ کے نکاح پڑھ سی یا اس مجلس باسی یا اس نکاح نہ گواہ بن سی حلال سمجھ کے کہ کوئی حرج نہیں, مولوی نے بنایا ہوئے مسئلے عدت بھی ہو وینا نکاح, تو علماء نے اس نکاح خان بھی انہاں حاضرین مجلس نے بھی اور جتنے اس نے گواہ بن سارے نے اپنے نکاح بھی ختم اور دائرہ اسلام چو بھی خارج, کیونکہ جس چیز اللہ تعالی حرام قرار دے دیتا کوئی مائی نہ لال ایسا پیدا نہیں ہوا جڑا اساں حلال آکھ دے, اور وہ تو اساں حلال آکھ کے کرینا بھی رہے تے آکھ کے جمع ہویا بھی کچھ نہیں. تو یہ نہیں, یہ شریعت ہے اور اس نے کوئی دائرے مقرر جڑا خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آکھ دے کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک, اے میرے محبوب جڑی شے اساں حلال کیتی تساں اساں اپنے تے کیوں حرام کیتا. تب تغی مرضات ازواجک, تسی بیویاں خوش کرنے واسطے میڑا حلال کیتا ہے شہد تساں اپنے ہوتے کی گڑ حرام کر دیتا. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں حلال حرام نہیں کر سکنے اللہ تعالیٰ نے, تو کہیں انسان نہ تو کوئی اختیار ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے قوانین ہی سٹ دے کہ کوئی پرواہ ہی نہ کرے. تو اس کا انجام بھی جڑا وہ بہت خطرناک ہونا. تو اسا اللہ تعالیٰ ذکر کیا ناڑی اللہ ہی فرمایا کہ ماں پتہ ہوئے, سبحان اللہ, ماں پتہ ہوئے کہ تسی تذکرہ کرنے ہو رس ہو نہیں,
तुसा मैं उड़े ना पा लेकिन मां पता कि तुसा रवना कोई नहीं, तो अगर रवना नहीं तो बस बात इतना ही करे जेड़ी तुसा गोल मोल नहीं इजाजत दी, सरा हद तक न वहे, क्योंकि बंदा जड़ा ना जी वो इंसान अजूला वो बड़ा ऐसा उस वक्त बात मैं सा कल परसों सुनाए कि जड़े बाकी लोगों पैगाम दिता तो जिस तलाक दी हुई वो भी पहुँच गया लेना कि मैं भी रिश्ता करना है, आप भी तलाक दी, तो जो बंदा दुनिया तक है ना इनकम पे करे तो वो फितरतन इंसान कमजोर है, वो उसी कम वाले पले दौड़ना। तो इसा जी इस पूरी आयत अल्लाह ताला इसी ने मुतालिक दो चार जुजियात बयान किए। ला जुनाहा अलैकुम फीमा अर्रस्तुम बिही मिन खितबतिन निसा, अगर तुसी औरतां निकाह न पैगाम इशारे और किनारे विच पहुँचाओ तो तुसते कोई गुनाह नहीं। हर रस तुम भी मिन खितबा, खितबा हर मंगनी है, निकाह न पैगाम, एक खुतबा होना, एक खितबा इसका माना अलग है, खुतबा बयान करना तकरीर करना और खितबा निकाह न पैगाम देना। तो मिन खितबत निसा औरतां निकाह न पैगाम देने वास्ते अगर तुसी हर रस तुम भी अर्रज किनाए विच और इशारे विच अगर उसा तुसी पेश करो तो ला जुनाह अलैकुम, तुसा ते कोई हरज नहीं। औ अकनंतुम फी अनफुसिकुम, या जिक्र बिल्कुल भी ना करो लेकिन दिले ई गढ़ बन गिलो कि मैं इस औरत नाल शादी करनी, अल्लाह फरमान कोई हरज नहीं, तुसा दिले च अगर रखी हुई तो इस ते मुमानत कोई नहीं, क्योंकि ये और इंसान ने इख्तियार च नहीं। एक बंदे ने इरादा बन गया कि यार फलानी औरत फारिग हो गई और उसने मैं शादी करनी, तो एक दिल ना इरादा, इससे कोई पाबंदी नहीं लग सकती। अल्लाह ताला फरमाने पर मेरी तरफ भी इससे कोई पाबंदी नहीं, तुसी दिल च रख सकते हो या इशारा किनाया कर सकते। अलिम अल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना, अल्लाह ताला पता कि तुसी जरूर जिक्र करे सो, तुसी इसका तज़किरा औरतां ने अगे जरूर करे सो। ज़ाहिर है अल्लाह ताला मर्द और औरत बढ़ाई जोड़ा, और औरत मर्द नहीं ख्वाहिश रखनी, मर्द औरत नहीं ख्वाहिश रखना, और ये अल्लाह ताला ने बढ़ाया हुआ ही निज़ाम है, तो ये कोई ऐब नहीं। सिर्फ एक थोड़ी जी कैद लाई गई 2-4 महीने वास्ते कि इस इन महीने के दौरान जड़ा तो कोई ऐसी निकाह नहीं गुफ्तगू न करो। और तो इस्लाम तो खुद इससे पाबंदी लाई कि भाई अगर औरत बच्ची बालिग हो गई, बच्चा बालिग हो गया और बाहम मुनासिब रिश्ता मिल गया तो इस्लाम इसने हौसला अफजाई करना कि उन्होंने जल्दी शादी कर दो और ना, ताकि उन गुनाहों तो बचने रवन और इन चीज़ा जल्दी ना हो कम। कई रिश्ते आने रहने बंदे पहले बैठे रहने और मुद्दत उम्र गुजर नहीं रहनी, ये जितने मसाइल है ना इससे ये भी बड़ा एक पसंद नापसंद, और पसंद नापसंद भी आधा दर्जे नहीं। साढ़े घर एक औरत आई, उसने बेचारे ने 4-5 बच्चियाँ और सब MA, सारियाँ MA की हुई, BA की हुई, पढ़ के कोई टीचर है, कोई घर बैठी, तो भाई रिश्ते को जी बिरादरी कदा अच्छा रिश्ता आवे तो मौली साहब आखे असां दसे, वो कोई 1-2 रिश्ते और मेरे घर वाली दसे आए कदाइयों, तो उस आखे जी नहीं तो ये सिटी चो बाहर है, ये जनाब शहर तो अंदर है, ये बाहर है, इसने नौकरी थोड़ी, पैसे थोड़े, कम अज कम जरा तो नौकरी भी पक्की लगी हुई होवे तो मकान भी होवे, ई सिटी बस और कोई शर्त को नहीं। उस जी खाली कोठे हो उस अपने माँ प्यो मोए हो, ये अचानियान में सारा ने माँ प्यो मर वजन तो बात असी उत्थे रिश्ता दे रहे तो नहीं ना होना सिटी, और वो पसंदीदगी उतना मैयार होना कि बच्चियां बेचारियां नी उम्र गुजरने रहा, और उसने और मसाइल भी बदबू वो शादी जब लेट हो सी रहम बच्ची ना कमज़ोर होना वैना, जितना उस हर महीने वो अयाम आने पैन और उसे उम्र गुजरनी पई, वो तब आन भी और के नाम है तिबी तौर पर भी वो कमज़ोर होना बात औलाद ने मसाइल और मुआशरती जी बेहयाई नहीं दौर चलना पाया, इससे बात और मसाइल। तो ये अगर रिश्ता मुनासिब लभे तो रिस्क जड़ा ना वो अल्लाह ताला ने जिम्मे। हाँ ये ज़रूर है कुछ ना कुछ बंदे अच्छा सोचना चाहिए ना, अच्छा घर मिल वजे, अच्छा रिश्ता लभ पवे, लेकिन सारिया शराइत जड़ियां वो तो नहीं ना पूरियां हो सकती। तो अगर आदमी कुछ ना कुछ अल्लाह ते तवक्कल करना चाहिए, बल्कि ये रिश्ते वाला कम भी तवक्कल अल्लाह। कई कहने सियाने ते पढ़े लिखे ते जनाब सारिया शैयां होनियां
لیکن شادی تو بعد حالات اور ہو گئے، کئی شودے غریب ہونے۔ اللہ قرآن وچ فرمانے پہ 18ویں سپارے کہ اگر تسی رشتے کرو، شادیاں کرو، اگر تسی غریب ہو تو میں تساں غنی کر دے سا۔ ہاں جی، یعنی اگر جتے ایک کھانا پہ ہو تو ایک نوی آ گئی تو وہ اپنا رزق گن کے آئی، اگر اولاد اگر پیدا ہو گئی تو اولاد کا رزق بھی اللہ تعالیٰ مقدر کر دیتا۔ یہ اسی انہیں سیانے بڑھنے رہنے کہ جناب یہ روٹی میں پہ کمانا، یہ روٹی روزی ساری اس نہیں طرف، صرف تھوڑا جا اللہ کی ذات تے اعتماد ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ جا ہوئے تو بات جلدی کرنی چاہیے، رشتہ مناسب لبے تو رشتے کر دے ہونے چاہیے، خاص طور پہ اس دور ہے جیسے اسی جینے پہ یہ سخت گناہ والا دور ہے، تو اپنی اولاد ابھی گناہ تو بچائیں اور اپنے آپ بھی بچائیں۔ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ ہاں پوشیدہ طور تے عورتاں نہ تسی وعدہ نہ کرو نکاح نہ، الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں دستور نے مطابق کوئی گل گول مول کرنی تو او تسی بے شک کر دو۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، یہ جڑی نکاح نہیں گڈ ہے ای نہیں بننی۔ لا تعزموا عقدۃ النکاح، عقدہ عربی گرا ہے گڈو تے سڑے تو علاقے چ بھی ماشاءاللہ نکاح نہیں پکی گلاں گڈ ہی آخ گڈ پاؤ جی، گڈ پا ہے جی، اور اسا گڈ پا دیتی تو اللہ فرمانے پہ نہیں گڈ نہیں پاونی، جکی جکی گل گول مول گل کر سکنے ہو، گڈ نہیں پاونی حتیٰ یبلغ الکتاب اجلا، اور گڈ اس وقت تک نہیں پاونی جہاں تک عدت اپنے مقررہ وقت تے نہ پہنچ وجے، عورت فارغ ہو ونجے عدت تو پاک ہو ونجے تو اس تو بعد اسا نکاح نے تو اسی پیغام دے سکنا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، تسی جان گے نو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تسا نے دلوں میں چوے اللہ تعالیٰ اسا خوب جاننے، لہذا فاحذروا، اللہ تعالیٰ تو ڈرنے رہو، اے نہ کہ سڑا ہی مطلب ہے وہ مطلب ہے، اللہ تسا نے دلوں نے رازاں جاننے، لہذا اس نے حکمت ہو اسا پورا کرو اور نافرمانی تو ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یہ بھی جان گے نو کہ میں جڑے ان تسا حکم دینا پیا، ان حکم دینا پیا اس واسطے کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا اور حلیم بہت زیادہ برداشت اور بردبار ہے، کوئی جلد باز نہ بلکہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، معاف کرنے والا اور بہت زیادہ بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ ساتھ عمل نے توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔